الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الایمان کے شرح کے اس درس میں ہم موجود ہیں۔ آخری درس ہمارا جو تھا اس میں ہم نے سنا کہ جنت میں جو داخلہ ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یاد ہوگا آپ۔ ایک دخول مبکر، یعنی سب سے پہلے جنت میں جانے والے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے لیکن اپنی سزا پا کر، سزا بھگت کر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو یہ چیز ہم نے پڑھا، تو اسی لیے ہم نے اس کے ساتھ مثال بھی پڑھا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو رشتہ ناطے کاٹتا ہے، رشتے کٹ کر لیتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے ہیں، 100 میں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو 80% ایسے لوگ ہوں گے جو ساس اور سسر سے بات نہیں کرتے، نہیں، بیوی سے پیار کرتے ہیں لیکن ساس اور سسر سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو اب اگر یہ حدیث ان کو سنائیں کہ بھئی آپ رشتہ ناطہ کٹ کرتے ہیں، آپ جنت میں نہیں جائیں گے، مطلب شروع میں نہیں جائیں گے لیکن لاسٹ میں جائیں گے۔ تو ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس شخص پر حرام کر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو حرام کر دی۔ تو ایسا شخص جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے اللہ کے واسطے، جہنم اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس کے بعد جو چاہے وہ کرے، کوئی پرابلم نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس کا بھی مطلب علماء نے کہا کہ ایک ہے تحریم مؤقت، ایک ہے تحریم ابدی، لمیٹڈ ٹائم، لمیٹڈ پیریڈ کے لیے جہنم کیا ہے؟ وہ نہیں جائے گا، جہنم اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی ہے جس کے لیے ہمیشہ جہنم حرام ہے، وہ نہیں جائے گا۔ دو طرح کے التحریم الابدی، ایسا شخص جس کے لیے کہا گیا کہ انہ یحرم علیہ ان یخرج من النار، ایک ایسا شخص ہے جس کے واسطے ہمیشہ وہ جہنم سے نہیں نکل سکے گا، ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جنت اس کے لیے حرام ہے، جنت میں داخلہ اس کے لیے نہیں ہوگا۔ التحریم المؤقت، یا تھوڑے ٹائم کے لیے وہ جنت اس کے لیے حرام ہے لیکن بعد میں وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس طرح سے دونوں چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز یہاں بتائی گئی ہے، فمن ترک السنہ، جو شخص سنت پر عمل نہ کرے اور دوسروں کے طور و طریقے پر چلے، فقد ابى دخول الجنہ، ایسے شخص نے انکار کیا کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ وطاعۃ الرسول فرض فرضها اللہ فی اکثر من 30 موضعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا فرض ہے about 30 times، 30 جگہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا سارے لوگوں پر ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے مرشد بہت بڑے سلسلے کے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی ان پر ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ چلو بھائی نماز پڑھیں، کیا بولتے ہیں لوگ؟ نہیں، ہم لوگ دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ دل کی۔ وہاں بیٹھے رہیں گے خبر کے پاس، مورچل ہلاتے رہیں گے، بعض مسجدیں نماز ہوتی رہیں گی لیکن نماز کو نہیں آئیں گے۔ آپ بولیں گے بھی تو کیا بولیں گے؟ نہیں، ہم لوگ دل کی نماز پڑھتے ہیں، آپ ظاہری عمل کرتے ہیں، ہم باطنی عمل کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی تھوڑا اور ہٹ کر لوگوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب،
اللہ تعالیٰ نے تمام فرائض مجھ سے معاف کر دیے ہیں، نبی نے ساری سنتیں معاف کر دی ہیں، نہ فرض ہے نہ سنت ہے، بالکل میں آزاد ہوں، مجھ پر کسی قسم کی پابندی نہیں، ایسی بات نہیں۔ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں، ما وسعہ، تو ان کو سوائے میری شریعت کے ماننے کی کوئی چارہ نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں ہوگا تو آج کے پیر فقیر جو بھی ہیں، علماء مشائخ مفتی، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی فرما برداری، لائی ہوئی شریعت کی فرما برداری ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیا نمبر 31 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، مجھے فالو کرو، میری اقتداء کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وطاعت الرسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوبیڈینس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اسے پہلے کہا تصدیقاً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں بتائی ہیں اس پر آپ یقین کریں، جیسے قیامت کی نشانیاں بتلائی گئیں، دجال آئے گا اور شراب عام ہو جائے گی، مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، یہ ساری باتیں نبی نے بتلائی ہیں، آپ اسے مانیں۔ اب لوگوں نے تعویل کر لی، دجال بولے تو دجال آتا نہیں، وہ یہ موبائل یہ سب کیا کی بولتے ہیں، یہ سب دجال کرتا، زبان کو آئے سو چیزاں بولتے ہیں۔ تو ہر چیز کی اس طرح کو ٹیلی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائی ہیں۔ یہ دیکھیں سواءً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق جو باتیں بتائی ہیں اسے آپ یقین کریں، او بالجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے تعلق سے دو باتیں بتائی ہیں آپ اسے یقین کریں، والقیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے جو باتیں بتائی ہیں اس پر آپ یقین کریں، وما اخبر من تفرق الامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے کہ یہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی، بٹی کہ نہیں بٹی؟ روز ایک ایک فرقہ بننے کو ہے، ہمیں اچھا کرتے ہیں، ہمیں جماعتیں کر کو نیا نیا بنا لے کوئی۔ فقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبل الذین حادوا عن السنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ان کے بارے میں جو سنت سے بہک جائیں گے، جیسے خوارج ہیں، یہ تو آپ مانیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكُلُّ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم حَقٌّ فِي الْأَحْكَامِ وَالْأَخْبَارِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے احکام میں، خبروں میں، سب سچ ہے۔ وَطَاعَتُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر چیز میں اپنے حیثیت سے ہے۔ تو کہتے ہیں اس سلسلے میں فالخوارج فی بدایت امرہم، تو خوارج آج نہیں ہیں۔ خوارج کون ہیں؟ جو صحیح سنت سے ہٹ گئے، علماء کو برا بھلا کہا، مسلمانوں کو کافر کہا، اور علماء کو گالیاں دیں، صحابہ کرام کو، بعض لوگوں کو، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ان علیٰ حکم الرجال علی کتاب اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور وہ کون ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، یہ لوگ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو خوارج نے کہا کہ اللہ کی کتاب کے مقابل میں آپ نے آدمیوں کو بنا، اللہ کی کتاب تو فیصلہ نہیں کرے گی، اللہ کی کتاب پڑھ کر آدمی فیصلہ کرے گا نا۔ تو انہوں نے کیا کہا ان علیٰ حکم الرجال علی کتاب اللہ وآل بہم ذلک الی انکار السنہ،
تو خوارج نے سنت کا انکار کر دیا، احادیث کو نہیں مانا. وصارت لهم عقائد مختلفہ واصول مختلفہ، تو خوارج کے عقیدے بدل گئے، بیسک چیزیں ان کی بدل گئیں. حتی فی اصول الفقہ واصول الحدیث، تو تمام علوم میں ان کے عقیدے بدل گئے. وقد اهتم السلف بمسألة طاعة الرسول فی صغیر الامر وکبیرہ، تو سلف جو تھے معمولی بات میں بھی سنت کی پیروی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کیسے پہنتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بولتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے تھے. تو یہ باتیں گزشتہ حدیث سے ہمارے ساتھ تھیں. آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے اس میں یہ ہے، من رغب عن سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فلیس من، جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، سنت کو فالو نہیں کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں. اس کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ. یہ بہت ضروری چیز ہے، آپ لوگ غور سے سنیں، اس لیے کہ سنت کی پیروی ہماری زندگیوں میں خیر و برکت کا سبب بنتی ہے. جتنا ہم سنت کو فالو کریں گے اللہ تعالی ہمارے لیے ویسے خیر و برکت عطا فرمائے گا. لیکن سنت فالو نہیں کرنے والے مختلف بہانے ڈھونڈتے ہیں، وہ بہانے بھی یہاں بتلائیں. مہارے کیا؟ ایک بہانہ بولو، نہیں بھائی وہ سب اب چلیں گا نہیں بھائی، پورا شریعت پہ چلنا بولے تو اب نہیں چلیں گا بھائی، آج کے زمانے کے حساب سے نہیں چلیں گا، ہم نے کیا تو بھی کیا کرنا پڑے گا، سنت چھوڑنا پڑے گا، ایسا بول کو بہانہ بناتے. یہ دیکھیے، وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہمارے ساتھ ہے، کہتے ہیں جاء ثلاثة رہط الى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ، 3 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیوی ام المؤمنین کے پاس آئے، جیسے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین عائشہ تھی، ان کے پاس آئے. یسألون عن عبادت النبی، کیا پوچھنے کے لیے آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے تھی. عبادت آج ہمارے بارے میں پوچھنا ہے تو کس کے بارے میں پوچھنا؟ مسجد کے متعلق پوچھنا. ہارون بھائی نماز کو آتے تھے کہ فجر کو، ظہر کو آتے تھے کہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھنے کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے گھر جا رہے ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہر جو تھی وہی گھر میں بھی تھی، گھر میں بھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر تہجد گزاری کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو بالکل کلیئر معاملہ تھا. تو جیسے ہم لوگ ہیں مسجد میں پورے فرض، نوافل، سنتیں پورا کہاں پڑھ ڈالی ہیں مسجد میں، گھر کے لیے کچھ نہیں بچایا ہم نے. تو گھر میں بھی کچھ نمازیں پڑھنی چاہیے تاکہ بچے آپ کو دیکھیں، سارے گھر کے افراد دیکھیں، بولیں کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، وہ لوگ بھی. یہ دیکھیے، تو عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے پوچھنے کے لیے گئے. فلما اخبروا، جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ایسے ہوتی تھی، طریقہ کار یہ تھا، اتنی لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھیں، کأنہم تقالوها، انہوں نے اس کو بہت کم سمجھا. کیا سمجھا؟ تقالوها کا مطلب اپنی عبادتوں کو کم سمجھا. کیا بولے؟ یہ لوگ بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادتیں ہیں اس کے مقابلے میں بہت ہیں. فقالوا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اگر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے، بخشش کر دی ہے. وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور ہم کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، ہم کہاں؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے ساری خطائیں معاف کر دی، ہماری حیثیت تو اسی نہیں. فقال احدهم، ان میں سے ایک آدمی نے کہا، تینوں لوگوں میں سے، اما انا فاصلی اللیل ابدا،
میں ہر رات ساری رات نماز پڑھوں گا. ہر رات ساری رات مطلب کیا؟ اب کبھی سوؤں گا نہیں، اب کبھی سوؤں گا نہیں، اب رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا. ایک صحابی نے ایسے کہا. وقال الآخر، ایک دوسرے صحابی نے کیا کہا؟ انی اصوم الدہر فلا افطر، میں اب کنٹینیوس روزہ رکھوں گا، اب کسی دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. تو کیسا تھا؟ اب ایک دن بھی روزہ نہیں، کب پوچھے تو بھی کیا بولیں گے انہوں؟ میں روزے سے ہوں، کنٹینیوس. وقال الاخر انا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا، ایک تیسرے صحابی نے کہا کہ میں اب کبھی شادی نہیں کروں گا، میں کنوارا ہی رہ جاؤں گا. ہاں، میں کنوارا رہ جاؤں گا، میں شادی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تینوں نے اپنی بات کہہ دی، چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آنے کے بعد آپ کی بیوی ام المؤمنین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ 3 آدمی آئے تھے، آپ کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا تھا، میں نے بتایا تو تینوں نے ایسے کہا. تو فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو دیکھ کے بولے انتم الذین قلتم کذا وکذا، تمہیں لوگ آج کے ایسے سب بولے سو، یہ بولے نہیں تمہیں بولے گی، تمہیں کیا بولے؟ آپ ہی لوگ تھے جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھیے، اما ذرا سن لو، اما ذرا سن لو، انی لاخشاکم للہ عز وجل، میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جہنم دیکھا تھا، جنت دیکھی تھی، ساری چیزیں معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی تھی. سن کر ہمارا یہ حال ہے تو دیکھ کر کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں دیکھے تھے. تو کہا اما انی لاخشاکم للہ عز وجل واتقاکم لہ، اور میں سب سے زیادہ تم سے متقی ہوں. سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں. وہ اصلی و ارقد، اور میں نماز پڑھتا بھی ہوں، نماز کبھی سو جاتا ہوں، نماز کا سونے کے وقت میں سوتا ہوں، نماز سے نہیں سوتا ہوں. میں نماز پڑھتا ہوں، کبھی رات میں کیا کرتا ہوں؟ سو جاتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرا وہ طریقے میرے طریقے پر نہیں. هذا الحدیث، یہ جو حدیث ہم نے پڑھا ہے، حدیث انس المعروف، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یہ لوگ تھے صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے آئے تھے. تو کس لیے پوچھ رہے تھے؟ آج ہماری جو بھی گفتگو ہوتی ہے کپڑوں، اسباب، زینت، کون سی چیز کا کم میں ملتی، کیا کہاں ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، یہی ساری باتیں ہم کرتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ باتیں یہ تھیں کہ عبادت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا تقرب ہم کیسے حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کیسے حاصل کریں، یہ اس کے بات کے وہ متلاشی تھے. فقیل لهم انه یصوم ویفطر، تو ان کو ام المؤمنین نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے ہیں، روزہ چھوڑتے بھی ہیں. ما کان یواصل الصیام دائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوس روزہ نہیں رکھتے تھے. بل یصوم، کبھی اتنا روزہ رکھتے تھے کہ ہم کہتے کہ اب روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی اتنا روزہ چھوڑ دیتے کہ ہم کہتے کہ اب روزہ رکھیں گے نہیں. اور رات کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ رات میں کبھی سوتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو کھانے کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے ہیں، تو یاکل اللحم، کیا کھاتے ہیں؟ گوشت کھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھاتے تھے. ولا يحرم على نفسه طیبات احلت له، تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام نہیں کر لیا. بہت سارے ایسے ہیں
گوشت نہیں کھاتے، مچھی نہیں کھاتے، مچھلی نہیں کھاتے، ایسا کچھ ہیں لوگ ہیں، مچھلی میں کانٹے رہتے، گوشت میں چربی رہتی، اب وہ کیسا، ایسے بھی لوگ ہیں. ہاں تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اسے اپنے اوپر کیا نہیں کرنا چاہیے، حرام نہیں کر لینا چاہیے. تو ماں کی عادت ہوتی ہے بچپن سے بچے کو ڈالیں، اسے ہوتا بچہ منع کرتا ہے یا منع کرتی ہے تو اسے کیا کرے ماں، عادت بنائے، اسے عادت بنائے، آہستہ تھوڑا تھوڑا کھلائے، صحیح خود کھائے تب نہ، خود ہی نہیں کھائے تو اچھا چلو بیٹا تم میرے پارٹی کو، ماں کیا بولے گی، اچھا. وَسَأَلُوا عَنْ غِشْيَانِهِ لِلنِّسَاءِ، اور کہا کہ عورتوں کے ساتھ آپ کیسے رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین نے فرمایا یأتی اہلہ ویصنع معہم ما یصنع الرجل بأہلہ، جیسے ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ رہتا ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورت کے ساتھ رہتے تھے. فکأنہم، اب انہوں نے سوچا، تین صحابہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سنا تو بولا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ مغفرت ہو چکی، اگلے پچھلے سارے خطائیں اللہ نے معاف کر دی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سو جاتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں. لیکن ہمیں ویسا نہیں کرنا، ہمیں کیا کرنا، کنٹینیوس روزہ رکھنا، کنٹینیوس ہمیں کیا کرنا، رات کو نماز پڑھتے رہنا. شادی کر لے تو ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس کا شادی بھی کیا نہیں کرنا، نہیں کرنا، ایسا انہوں نے سوچا. تو فقالوا، ان لوگوں نے کیا کہا، ھذا النبی، یہ تو نبی ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن لسنا كهيئاته، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نہیں ہیں، ہماری حیثیت رکھے. فلا بد، تو ضروری کیا ہے ہمارے لیے، ان نزید علیہ، ہمیں ذرہ بڑھ کو کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا کرنا، بڑھ کو کرنا. بڑھ کو کرنا تو کیا کرنا، ہم طمعوا فی ای شیء، ان کی نیت کیا تھی، اجر پانے کے واسطے ذرا بڑھ کو کرنا. طمعوا فی الاجر، طمعوا فی الفضل، ایضا كانوا هم الصحابہ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے صحابہ تھے. ان میں سے ایک صاحب نے کہا اما انا فلا آکل اللحم، میں گوشت کھاتا نہیں، ایک صاحب نے کہا. وقال الآخر اما انا فاقوم ولا انام، میں رات بھر کھڑ کو نماز پڑھتا ہوں، میں سوتا نہیں. وقال الآخر اما انا فلا اتزوج النساء، میں شادی نہیں کرتا. وقال الآخر اما انا فاصوم ولا افطر، میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، روزہ افطار نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو ذالک منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور فرمایا لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء، میں رات کو سوتا ہوں، شادیاں کرتا ہوں، میں کھاتا پیتا ہوں، وفی روایہ و اکل اللحم، میں گوشت بھی کھاتا ہوں. آپ لوگوں میں کوئی ہیں کیا گوشت نہیں کھانے والے ہیں؟ تو واکل اللحم، تو فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اگر کوئی میری سنت سے منہ موڑتا ہے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ولو کان صحابیا، اگرچہ کہ وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو. فما ظنک لو کان غیر صحابی، اگر صحابی کے علاوہ کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا کیا عالم ہوگا. الیس اولا بان یتبرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ، کیا اس بات کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہو جائیں. الجواب بلا، تو ساری دین کا جو دار و مدار ہے، بیس ہے، وہ فالو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے. وذلك يتبعه فضل عظیم لأہل الاتباع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی آدمی فالو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رتی کام میں بھی برکت دیتے ہیں. تمہیں 100 رکعت پڑھو، سنت میں نہیں ہے، فائدہ نہیں. 2 رکعت اچھے ڈھنگ کے پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھے ویسے پڑھو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجے دے دیں گے. دیکھیے جب آپ کو کنفیوژن ہو جائے، کس کے راستے پر چلنا سمجھ میں نہیں آئے، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنائیے، یقین کے ساتھ آپ کی اور میری نجات ہو جائے گی، اور آپ کو اور مجھ میں نجات مل جائے گی. جسے کہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا كَانَ مِمَّا يَقُولُ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ،
انہ سبیل ضلال من البدع والخرافات، لیکن جو لوگ بدعتی ہیں، خرافات کرنے والے ہیں، ومن انواع الاشراک بها من بناء القباب على القبور، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی ایک علامت ہے کہ قبروں پر خبے بنائے جائیں، ڈومز، قبروں پر جو خبے بناتے ہیں، یہ شرک۔ وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَىٰ تَعْظِيمِ أَصْحَابِهَا، تو یہ آپ جب ڈوم بناتے ہیں تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ صاحب قبر بڑے کرامت والے ہیں، یہ صاحب قبر کیا ہیں؟ بڑے کرامت والے ہیں۔ وَمِن نَظْرِ لَهُمْ، لوگ وہاں جا کر دعا کریں گے، دیکھیں گے یہ خبر ذرا اسپیشل ہے، دعا کریں گے، اور وہاں جا کر نظر مانیں گے، وہاں جا کر ذبح کریں گے، تو اور یہ سمجھیں گے کہ یہ صاحب کچھ کرنے والے ہیں، تو اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اذن مدار الامر علی مسائل، تو شیخ تھوڑا بحث کر کے بتاتے ہیں کہ کیسے آپ یہ کریں گے۔ آپ اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوڑتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے تب نہ، کوئی جوڑ لے اپنے آپ کو لیکن عمل برابر نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیں گے؟ اسے انکار کر دیں گے۔ انہ لیس کل من انتسب الی احد انہ یقر الیہ بالنسبہ، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، جیسے ہم لوگ جوڑتے ہیں، ہم سب لوگ HGWC کے ممبر ہیں، ہم لوگ ماننا نا آپ کو ممبر ہیں ملک، تمہارا طریقہ غلط، نمازوں میں تمہاری حاضری نہیں، دروس میں تمہاری حاضری نہیں، لیکن تمہیں بول کو میاں مٹھو بن لیے تو میرا منہ میں شکر ہے، شکر ہے، منہ میں پتھر رکھ لگو، منہ میں شکر ہے، ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں ماننا نا اسے، تو ضروری نہیں، جب تک آپ اپنے آپ کو بدلے نہیں، ہم آپ کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ فَلَيْسَ كُلُّ مَنِ ادَّعَى دَعْوَهُ تُسَلَّمْ لَهُ، ہر وہ آدمی جو دعویٰ کرتا ہے، کلائم کرتا ہے، اس کی کلائم کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں، تو اس کے جو حصول قوانین ہیں، لیمیٹڈ ہیں، لیمیٹیشنز ہے، اسے کیا کرنا؟ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ الثانیہ، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کا جو اصول ہے وہ ہے الالتزام بالسنہ، آپ سنت کے مطابق چلیں گے، ٹخنے سے اوپر کپڑا پہنیں گے، چہرے پر داڑھی رہے گی، آپ کے کپڑے صاف ستھرے رہیں گے، نماز میں نظر آئیں گے، لوگوں سے صاف گوئی، شرم حیا کے پیکر، اور آپ میں عفت پاک دامنی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ وَلَيْسَ اچھا غور سے سنیں حضرت، غور سے، وَلَيْسَ الضَّابِطُ فِيهِ الظَّوَاهِرُ الَّتِي تَكُونُ فِيهِ ظَاهِرَةٌ عَلَى الْحَقِّ، اسلام کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں ایسا دکھتے ہیں اوپر سے تو آپ پوری طرح نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، نہیں، کیسا؟ میں اللہ کے نبی کو فالو کرتا ہوں نا، میں حفیظیہ میں نماز پڑھتا ہوں، جمعہ پڑھتا ہوں، ظہر پڑھتا ہوں، عصر پڑھتا ہوں۔ خوارج اس سے بڑی بڑی نمازیں پڑھتے تھے۔ خوارج کیا کرتے تھے؟ بڑی نماز میں کھڑے تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ختم ہو جاتی، اتنی بڑی بڑی نمازیں پڑھتے، وہی بتاتے مثل الخوارج یصلون صلاۃ عظیمہ، بڑی بڑی نمازیں پڑھتے تھے، وَيَصُومُونَ صِيَامًا عَظِيمًا، بہت روزہ رکھتے تھے، وَرُبَّمَا اغْتَرَّ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ وَقَالَ كَيْفَ تَقْتُلُونَ هَؤُلَاءِ وَهُمْ لَهُم مِّنَ الْعِبَادَةِ مَا لَهُمْ، ارے خوارج کو آپ لوگ کیسے ایسے کا یہ کہتے ہیں جبکہ وہ لوگ بڑے بڑے نمازاں پڑھتے، نماز میں کھڑے کر تو کیا بھی ہو جاندے، لیکن يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمْيَةِ، لیکن ان کی ان عبادتوں کا کوئی یہ نہیں تھا۔ دیکھیے لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال فإذا لقيتهم فاقتلوهم شر الخلق فاقتلوهم هم شر الخلق والخلیقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیشہ یہ خوارج آتے رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ خوارج
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے خاص نہیں. اب کئی زمانے قریب میں بھی کئی خوارج اٹھے، اللہ کا فضل ہے کہ ان پر قابو پا لیا گیا. تو لیکن اب حال میں کچھ لوگوں سے میں نے بات کیا، ان کے انداز بیان سے لگا کہ ان کی نیتیں، ان کے خیالات علماء کے تعلق سے، نیک لوگوں کی تعلق، اس سے عجیب خیالات ہیں. سنا کہ ہم خوارج کو کہاں ڈھونڈتے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے. علماء کے تعلق سے ایسی بات کر، انہیں عالم ایسا کرا، انہیں ایسا کرا. ارے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے تھے 10 سال 15 سال، اس عالم کے تعلق سے آپ انہیں کل تو مرا تو انہیں تب آپ کو جنازہ پڑھیں گا. کیا جنازہ پڑھ کو اللہم اغفر لہو بولیں گے؟ یا اللہ یہ جیسے ہی تیرے پاس آئے گا اس کا حساب لے لے. کیا بول کو دعا کریں گے تیرے واسطے؟ تو علماء جو نکاح پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے، جنازہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. جب تھوڑا سے انبن ہو جاتی ہے، انہیں آیا انہیں گیا، امام گیا امام آیا، ارے سبحان اللہ، کیا لیتے ہیں آپ، کیا چاہتے ہیں؟ تو اس طرح کی چیزیں ہیں. یہی چیزیں وہ زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے. کہتے ہیں فہی الیست، تو دیکھیے اچھی طرح اکرم سنیے کیا بولتے ہیں، لا یزالون یخرجون. یہ لوگ اس زمانے کے لیے ختم نہیں ہو گئے، یہ لوگ نکلتے رہیں گے. چونٹے آتے نہیں زمین سے، بل ایسا آتے رہیں گے. حتی یخرج آخرهم مع الدجال، ان کا آخری آدمی دجال کے ساتھ نکلے گا. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اگر تم ان کو فیس کرو، فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، ان کو قتل کر دو، وہ مخلوق میں سب سے ورس لوگ ہیں. شیخ کیا اس کی شرح میں لکھتے ہیں فَهِيَ لَيْسَتْ فِرْقَةٌ انقضت. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فرقہ ختم ہو گیا. کب کی ایک زمانے میں خوارج تھے، ختم ہو گئے، قصہ ختم نہیں، ایسی بات نہیں. بل لا یزالون، بلکہ وہ نکل رہے ہیں. آپ لوگ اگر لوگوں میں جائیں گے، جو لوگ علماء کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، علماء کے ساتھ علم نہیں سیکھتے ہیں، ویسے لوگوں کی باتیں سنیں گے تو آپ کو لگے گا، تعجب کریں گے. ارے ایسی جگہ، ایسے لوگ جہاں بڑے بڑے علماء جاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کا یہاں ایسے لوگ اگر ہیں تو بڑا تعجب ہی ہوتا ہے. دیکھیے بل لا یزالون یخرجون حتی یقاتل آخرهم مع الدجال، انہی لوگوں میں سے آخری آدمی کہاں نکلے گا؟ دجال کے ساتھ. اذن فالمسألة الثانیہ، تو شیخ کے لکھتے ہیں کہ لوگوں کو تولنے میں ذرا عقل سے کام لو. کیا کرو؟ لوگوں کو جانچنے میں کیا کرو؟ عقل سے کام لو. انہو فی وزن الناس وفی ضبط الامور، معاملے کو سمجھنے میں عقل سے کام لو. لا یغتر بالظواہر، ظاہر میں جو ہے اس سے دھوکہ نہیں کھاؤ. ظاہر میں دیکھتے ہیں شیخ صاحب او ماشاءاللہ سفید کپڑے اچھے ہی، ایسے سب پہن سکتے ہیں، آپ بھی سفید ڈریس پہن لے سکتے ہیں، ایسا سلا لے تو نہیں. تو حل ہناک، تو آپ کیا دیکھیں گے؟ حل ہناک اتباع، حل ہناک سنت ام لا، اما الظواہر فما ہی الا دلالات لیکن الاصل هو الذي يبحث عنه. آپ دیکھیں گے کہ سنت کے مطابق زندگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اگر ظاہر جو چیز دیکھتا ہے اگر اسے مانیں گے تو مشکل ہے. تیسری بات، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرأ من قرابته لما لم يكون على الایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرا قرابت دار بھی کوئی ہے، اگر ایمان والا نہیں ہے تو میں اس سے الگ ہوں. اللہ کے نبی فمن اراد محبته فلیکن علی سنته، جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ونقف هنا وقفة اخیرہ، شیخ لکھتے ہیں کہ تھوڑا بریک لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ اس زمانے میں ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں. وَهِيَ أَنَّ الرَّغْبَ عَنْ سُنَّةِ النَّبِي هُوَ أَنْوَاعٌ تَتَشَكَّلْ بِتَشَكُّلِ الزَّمَنِ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں یہ مختلف ٹائپ کے ہیں، زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کا ٹائپ بھی کیا ہوتا ہے؟ بدلتا ہے۔ وَبِاخْتِلَافِ أَهْلِ الْأَزْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ دیکھیں، فَقَدْ رَغِبَ أُنَاسٌ عَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْاعْتِقَادِ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے عقیدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تھے الگ سے۔ وَرَغِبَ أُنَاسٌ عَنْ سُنَّتِهِ فِي الْعَمَلِ، ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اپنا عمل ڈیفرنٹ کرنے لگے، ایسا بھی ہوا۔ وَفِي هَذَا الْعَصْرِ، آج کے زمانے میں، نئے زمانے میں، ظہر فکر، ایک ایسی آئیڈیالوجی، ایک ایسی فکر، ایک ایسی سوچ آئی ہے بِأَسَالِيبٍ مُخْتَلِفَةٍ، ٹائپس آف، یعنی الگ الگ ٹائپ سے لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں۔ تارتن یقول، کبھی کیا کہتے ہیں؟ ان السنہ لا تصلح فی هذا الزمن، آج کے زمانے میں سنت پچھلے تو ہوں گا نہیں، آج کے زمانے کو تمہارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹیلی نہیں ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ ٹیلی بولتے ہیں۔ اچھا، انما ناخذ منها ما يناسب الزمن، ہمیں اتنا لے لیں گے جو ہمارے زمانے کو ٹیلی ہوتا اتنا لے لیں گے، باقی کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ تو میٹھا کھانا سنت ہے بالخالی، کیا لے لینا؟ اترے بس، دعوتاں دیو، دعوتاں کھاؤ، کیا شعیب صاحب ویسا۔ اچھا، لأنه ربما اذا التزمنا بكل ما جاء في السنة يتهمنا العالم بأننا متأخرون، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو بھی باتیں ہیں اگر ہمیں اسے اپلائی کر لیں، اپنی زندگی میں اتار لیں، تو زمانہ ہم کو کہے گا کہ آپ بہت پیچھے ہیں۔ کیا بولیں گے؟ اب تمہیں ایک جگہ جانا، تمہیں مجھ شریعت کے مطابق گئے، تا لمبا اونچا پینٹ پہن لوگ گئے، لوگ کیا بولیں گے؟ کیا بھائی یہ زمانے میں بھی تم ایسے پینٹا پہنتے ہیں؟ نہیں با، بیل باٹم پہن کو جانا سو، کیسا پینٹ لٹکتے رہنا، وہ نہیں، اچھا پینٹ کو 2-3 سوراخا رہنا، ادھر پھٹ جا کو ادھر پھٹ جا کو، وہ ایک اسٹائل کا تھا نا، مجھے معلوم نہیں۔ تو بلا کہ اگر ہم سنت پر چلیں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ تمہیں بہت پیچھے ہی بھائی، ابھی آپ کے 2022 میں تمہیں کام نہیں آئیں گے۔ دیکھیے اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنَّنَا وَبِأَنَّنَا لَا نَفْهَمْ، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، وَبِأَنَّنَا كَذَا وَكَذَا مِنَ الْإِتِّهَامَاتِ، ہم پر طرح طرح کے لیگیشنز آئیں گے اور بہتان آئیں گے۔ تو ساتھ ساتھ کہتے ہیں وَهَذَا قَدْ قَالَهُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُفَكِّرِينَ، آج بڑے بڑے جو سوچنے والے ہیں، جن کو ہم بولتے ہیں کہ بہت کیا لوگ ہیں، دانشور، بہت دانشور ہیں، بڑا دماغ ان کا ہے، یہ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں۔ وَأَيْضًا هُنَاكَ صُورَةٌ أُخْرَى مِن مُعَارِضَةِ السُّنَّةِ بِالْعَقْلِ، کچھ لوگ عقل سے تولتے ہیں دین کو، كما هو عليه بعض من ينتسب إلى الدعوة حيث يعارضون السنة بالعقل، عقل سے سنت کو ٹیلی کرتے ہیں۔ ويقولون لا بد أن نأخذ من السنة بما تجزم به القواعد العقلية، ہماری عقل کسے مانتی کہ ہمیں سنت سے اتنا لے لیں گے، ہماری عقل نہیں مانتی تو ہم سنت کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ وَهَذَا مَوْجُودٌ الْيَوْمِ فِي غَيْرِ مَا بَلَدْ مِن بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ، تو شیخ لکھتے ہیں، بڑی لمبی بحث ہے کہ ایسے بہت سارے ممالک میں آج ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث کا کچھ حصہ مختصر ہے، کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ تو جو چیزیں شیخ نے لکھی ہیں سب صحیح ہے، آپ دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آج کے زمانے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمارا شمار صلحاء نیک لوگوں میں فرمائے۔ اللہ تعالی دنیا کے فتنوں سے، آخرت کے فتنوں سے ہم سب کو بچائے رکھے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔